السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزارے اس درس کے 27ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ اس آخری عشرے کی 2 تاک راتیں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم نے اور آپ نے ایپیسوڈ نمبر 25 اور 26 میں تلاوت قرآن مقدس کے فضائل، فوائد اور مسائل سماعت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ نماز تراویح کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ درس میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کا ایپیسوڈ آپ بہت غور سے سنیں اور جتنا ہو سکے اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ نماز تراویح کا پڑھنا سنت ہی ہے نا، اگر نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لاک ڈاؤن میں جب کہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، پھر بھی ہم نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کم نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو آج کے درس میں ہم تراویح کے فضائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سب کو زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اور تراویح کا اہتمام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث شریف کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اس میں خوب خوب عبادتیں کریں اور رضائے الہی حاصل کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں نوافل ادا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ۔ اب اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں میرے بندے خوب عبادتیں کر کے مجھے راضی کریں، اور ان عبادات میں کیا ہے؟ دن کا روزہ، رات کو نوافل کی کثرت، غریب غربا کی مدد یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ماہ مبارک میں بندے مومن کو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ چونکہ پورے سال مذکورہ بالا اعمال کا کرنا ایک مشکل امر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ کم از کم مسلمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر خصوصی توجہ دیں۔ یقیناً یہ بات حق ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں سال بھر کرنی پڑیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی اچھا خاصا مشکل ہوگا ان چیزوں کا کر پانا۔ وہ بندہ جو 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے، 10-12 گھنٹے دکان پر بیٹھنا، فیکٹری میں بیٹھنا، کارخانے میں بیٹھنا، 4 پیسے حلال کے کمانا، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، وہ ظاہر ہے کہ سال بھر نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سال بھر تراویح پڑھ سکتا ہے، نہ سال بھر قرآن شریف کی ایسی تلاوت کر سکتا ہے جیسے ماہ رمضان میں کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ بندے مومن کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، اور اللہ نے اسی لیے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس طرح دیگر ساری عبادتیں ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اسی طرح نماز تراویح کی بھی بے شمار فضیلتیں حدیث مبارکہ میں منقول ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مداومت کرنا بھی منقول ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کریں اور نماز تراویح کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔
فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے اسے بغور سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تراویح کے ثبوت منقول ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے۔ تراویح پر صحابہ اکرام کی مداومت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح ادا کی جاتی تھی، مگر اس دور میں اس کا اہتمام اس طرح نہیں کیا جاتا تھا جیسا کہ اب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تراویح کی 20 رکعت ہونے پر اجماع ہوا اور آج تک اس پر اہل اسلام کا عمل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان المبارک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، وہاں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بخدا میں نے سوچا ہے اگر ان تمام لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو کتنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابی ابن قعب کی اقتداء میں ان سب کو جمع کر دیا۔ پھر ایک رات دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، اور لوگ تراویح اول وقت میں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا یہ ثابت ہے۔ جس طرح سے آج نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ حفاظ اکرام کو رکھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور آپ نے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت سے مراد ہوتا ہے دین میں کسی نئے کام کا رائز کرنا، دین میں کسی نئے کام کا آغاز کرنا۔ اب سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا، اور آپ نے اس کو اچھا قرار دیا۔ آج وہ لوگ جو ہر کام کو بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اور آگے بڑھ کر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ باتیں غلط ہی ہوں، یا جن باتوں پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے، جو تم نہیں کرتے ہو، اگر کوئی اور کرے تو اس پر فتویٰ لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تراویح کی رکعت، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تراویح 20 رکعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور ہی سے پڑھی جا رہی ہے۔ کئی حدیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے صحابہ اکرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلے کی چند حدیث مبارکہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بشمول وتر 23 رکعت ہم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور ایک روایت ابن نصر نے سائب سے کی کہ صحابہ اکرام رمضان شریف میں 20 رکعت قیام کرتے تھے، اور حضرت عمر کے عہد میں آپ کے دور خلافت میں شدت قیام کی بنیاد لاٹھیوں سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعض اصحاب سے ملتی ہے کہ حضرت علی رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مذکورہ بالا روایتیں اور ان کے علاوہ بھی کئی روایتیں ہیں جن سے تراویح کی رکعت 20 ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے اس کی وضاحت کی وجہ یہ ہے، آج بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں، 8 رکعت ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دیکھیے آپ تراویح کی 20 رکعت، صحابہ اکرام کا اس پر عمل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج وہ لوگ جو 8 رکعت تراویح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں ان سے اہل سنت والجماعت کے مناظرے ہوئے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے، بزرگوں نے، مفتی اکرام نے، فقہ اکرام نے باقاعدہ اس کے ثبوت دیے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز آنے والے نہیں اور ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو ہم سے بات بات میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا تو مکے میں نہیں ہوتا، ایسا تو مدینے میں نہیں ہوتا، یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان ہے، سعودی عرب میں، مکے مدینے میں جہاں اسلام آیا وہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر وہ دیکھیں تو انہیں پتا چلے گا کہ 1450 سال کے بعد آج بھی مکے اور مدینے میں
رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ہی کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تو جہاں ہم سے کہتے ہو کہ مکے میں ایسا نہیں ہوتا، مدینے میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ تراویح کی 20 رکعت کے لیے وہ خود بھی مکے اور مدینے کو دیکھیں اور 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا کریں۔ تراویح کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف میں قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، اور احناف کے نزدیک تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ مذکورہ حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تراویح پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ تراویح نفلی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہم جانے انجانے میں بے شمار گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک بات اور یاد رکھیں، مذکورہ حدیث شریف میں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہوں میں تخفیف ہے، کیونکہ کبائر کی معافی یا تو توبہ سے ہوتی ہے، یا شفاعت سے، یا اللہ کے فضل محض سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان میں ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں کوئی بہانے بازی نہیں، کوئی ٹال مٹول، کوئی کاہلی، کوئی سستی نہیں، بلکہ جیسے روزوں کی پابندی کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اسی طرح سے نماز تراویح کی بھی پابندی کریں اہتمام کے ساتھ۔ یہ بھی یاد رکھیں، جیسے نماز تراویح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ جن دنوں میں عورتوں کا روزہ ہوگا، ان راتوں میں وہ بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد کے لیے جماعت ہے، عورتیں بغیر جماعت کے تراویح کی نماز کو ادا کریں گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں، قرآن مقدس سے آپ کو جتنی بھی سورے وغیرہ یاد ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، آپ انہی کو ریپیٹ کر کے تراویح کی 20 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ علماء فرماتے ہیں، اگر سورہ فیل سے سورہ ناس تک آپ کو یاد ہو، اس کو پڑھیں گے تو 10 رکعت ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس کو دہرائیں گے تو 20 رکعت تراویح کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن تراویح کی نماز میں کاہلی سستی ہرگز نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو نماز تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے آپ کے چند سوالات اور ان کے جواب سماعت کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محمد تعمیر صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے، 27 رمضان کو قرآن شریف بخشنا کیا ضروری ہے؟ اگر 27 رمضان کو نہیں ہو پائی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ 27 تاریخ کو کرنا ضروری ہے، اور نہ 27 کو نہیں ہو سکا تو کبھی اور نہیں کر سکتے۔ جب بھی قرآن شریف آپ کا مکمل ہو جائے، آپ اس وقت بھی اس کو بخش سکتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ محمد آصف اقبال صاحب نے پوچھا، حضرت مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کے لیے کون سا عمل یا کون سی صورت پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے؟ آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے، اللہ جو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف سے آپ پڑھ کر یا پکا کر یا بنا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز بنا کر ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ صرف سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، یاسین شریف پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے۔ اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے، یا اس پر اتنا ثواب، اس پر کم ثواب، بالکل نہیں، جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں البتہ وقتاً فوقتاً اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر آنے جانے کا پابند ہوتا ہے، اس کی موت کے بعد اللہ کے فرشتے اس کی قبر پر آیا کرتے ہیں۔ تو آدمی قبر پر کیوں جاتا ہے؟ ایصال ثواب کرنے جاتا ہے۔ وہ کوئی سیر و تفریح کا مقام تو نہیں ہے، تو ایصال ثواب کرنے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، فرماتے میں سفر میں تھا، قبرستان سے گزر ہوا، کچھ دیر آرام کے لیے میں ٹھہر گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ تمام قبر والے اپنے قبروں سے باہر نکلے ہیں اور آپس میں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کو لے دے رہے ہیں۔
میں نے سوال پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک مردے نے جواب دیا کہ ایک نوجوان کا گزر قبرستان کے قریب سے ہوا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا، یہ وہی ثواب ہے جو آپس میں ہم ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ محمد تعمیر کا ایک اور سوال ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ حضرت یہ بتائیے کہ کس وقت قرآن شریف نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، بعض علماء نے فرمایا کہ طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو، زوال یعنی بالکل سر پر ہو دوپہر کے وقت، اور جب ڈوب رہا ہو غروب کے وقت، اس وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، ان وقتوں میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے، اختلاف ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں نے اجازت دی ہے، اور ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اگر تلاوت میں سجدہ تلاوت آ جائے تو اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت سجدہ کرنے کی ممانعت کیوں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان وقتوں میں شیطان سورج کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح سے کہ اس کی دونوں سینگوں کے درمیان میں سورج ہوتا ہے، اور جب بندہ اس وقت سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا سجدہ کر رہا ہے۔ حالانکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو نیت شیطان کو سجدہ کرنے کی بالکل نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو اس غلط فہمی میں بھی خوشی نہ ملے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان مکروہ وقتوں میں نہ آپ تلاوت کریں اور نہ آپ نماز پڑھیں، لیکن بعض علماء نے تلاوت کی اجازت دی ہے۔ یلو ایڈمن نے سوال کیا ہے، حضرت ارطغرل غازی دیکھنا کیسا؟ لوگ پوچھ رہے ہیں، اصلاح فرمائے۔ میں نے غالباً 22ویں یا 23ویں ایپیسوڈ میں اس سوال کا وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جو ٹرکی میں بنا ہے، یہ ایک غازی کی لائف سٹوری پر ہے، ان کی کہانی پر ہے، اور اس کو دنیا میں لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ اردو میں ڈب کر کے جب سے ہمارے پڑوسی ملک میں اس کو ریلیز کیا گیا، تب سے اس کے دیکھنے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ اپنے سٹیٹس پر، ڈی پی پر ارطغرل غازی کی تصویریں لگا کر رکھتے ہیں، اس آرٹسٹ کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے علماء نے، مفتی اکرام نے اس کو دیکھنے سے منع کیا۔ اسلام میں ہر طرح کی فلمیں، ڈرامے، تماشے، گانے، باجے، یہ سب منع ہے، تو اس لیے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اعظم خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کا طریقہ بتلائیں۔ دیکھیے، نیت تو 2 رکعت نفل کی ہوگی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یوں کہہ کے آپ نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ البتہ جب اس نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کریں کہ اللہ، یہ جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کو میں اپنے والد کو بطور ایصال ثواب بخشتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے مرحوم والد فلاں ابن فلاں کو عطا فرما۔ تو آپ ایصال ثواب کریں گے، نیت تو 2 رکعت نماز نفل ہی کی ہوگی، جیسے عام طور پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہم فقیروں کو بھی ضرور یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت سے بھرپور مالا مال فرمائے، تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔